کہا کہ ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ عزا کون تھا؟ ان کا بت تھا، یعنی جس نے ہمیں عزت دی، تمہارے لیے عزا نہیں۔ کاش تم بھی عزا کو مان لیتے، آج تم جیت جاتے ہم سے، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے خاموش رہے، اپنے ساتھیوں کی ذات کے لیے خاموش رہے، لیکن یہاں پر گستاخی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کے شان میں۔ یہاں شرک کا معاملہ آ گیا۔ لوگوں، آج لواری کے اندر حج ہوتا ہے، آج کلندر شہباز پہ حج ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کو چیلنج ہے، اللہ کے گھر کو چیلنج ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہو، سب سے زیادہ اگر اہم معاملہ ہے تو اللہ کی ذات کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ کی گستاخی ہوتی ہے، کچھ دن قبل ایک بدبخت نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یاد رکھنا، صحابہ اکرام وہ عظیم ہستیاں ہیں، چلتے پھرتے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن پوری کائنات کے دیگر لوگ وہ سارے مراحل کراس کر کے جب جنت میں داخل ہوں گے پھر اعلان ہوگا، لیکن صحابہ کے لیے زمین پر چلتے پھرتے یہی اعلان۔ اب آئیے آخری فضیلت، وَأَفْضَلُ خُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ ان تمام صحابہ میں افضل ترین، امت کا اجماع ہے، صحابہ کا بھی اجماع ہے کہ افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے، ہم تو حیدر کو بھی اپنا کہتے ہیں، صدیق کو بھی اپنا کہتے ہیں، غنی کو بھی اپنا کہتے ہیں، فاروق کو بھی اپنا کہتے ہیں، یہ چاروں اللہ کی قسم ہمارے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور امام سنابی ہی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ بتاؤ، مجھے ملنا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر، بڑا سفر کر کے آئے ہیں، لیکن سیدنا عبادہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ آئے تو ہو، لیکن ایک ہفتہ پہلے امام الانبیاء دنیا سے جا چکے اور وفات ہو گئی نبی علیہ السلام کی، ایک ہفتہ پہلے۔ اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کون سے صحابہ ہیں جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں؟ افضل الصحابۃ اہل الحدیبیۃ، سب سے زیادہ فضیلت والے وہ شخص ہیں جو حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وبعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اسلام کی عظمت کے روشن منارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اور قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص یہ پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ عزیزان من، پہلے تو میں ایک سوال کروں گا، جو بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کے جانثار ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب جو بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ ذرا قریب ہو جائیں، صحابہ کی جانثاری کا ثبوت دیں کہ ہم جان بھی لٹانے والے ہیں صحابہ کی عظمت کے لیے۔ عزیزان من، یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ مجھ سے قبل بھی محترم شیخ زاہد بھائی بہترین بیان کر رہے تھے، وہ بھی انتہائی اہم اور ضروری نماز کے حوالے سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ کیا تھا نماز کے حوالے سے؟ جب وہ دیکھتے تھے کوئی بندہ غیر حاضر نماز میں تو وہ یہ سمجھتے تھے وہ فوت ہو چکا ہے، یا تو اس قدر شدید بیمار ہے کہ وہ سکت نہیں رکھتا کہ مسجد کی طرف آئے۔ تو اللہ کی قسم صحابہ سے محبت کرنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ حقیقی محبت کرنے والا صحابہ سے وہ ہے جو نمازی ہو، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ موضوع بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ آج موضوع کیا ہے تو صحابہ کے شان کے متعلق، لیکن آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر بھی درجات طبقات ہیں۔ سارے صحابہ کی شان ایک جیسی نہیں ہے، طبقات ہیں۔ سب سے افضل کون سے ہیں، ان کے بعد کون سے ہیں، ان کے بعد کون سے ہیں، ان کے بعد کون سے ہیں، یہ طبقات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ٹائم کافی ہو گیا، کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں یہ ہماری بات مکمل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا تمسن النار مسلما من رآنی وصاحبنی۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھ لیا اور میرا ساتھی بن گیا، میرا ساتھ اس کو نصیب ہوا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور اگلا جملہ بڑا حیران کن ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو بھی جہنم نہیں چھوئے گی جس نے میرے ساتھی کو دیکھ لیا۔ یہ حدیث بیان کرنے والے جو راوی تھے، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بلکہ بھتیجے سے کہا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، میں بھی خوش نصیب ہوں، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ جابر نے امام الانبیاء کو دیکھا اور میں نے جابر کو دیکھا اور مجھے تو نے دیکھا، اس لیے تو بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ صحابیت کا رتبہ اور مقام یہ ہر کسی کو نہیں حاصل ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام دلوں کو دیکھا، سب کے دلوں پر نظر ڈالی،
فوجد قلب محمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو دیکھا، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت کے لیے چن لیا، مجھے نبی رسول بنا دیا۔ پھر اللہ نے دوبارہ نظر گھمائی تو میرے جو ساتھی صحابہ ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پاکیزہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرا ساتھی بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ صحابی ہونے کا جو درجہ ہے وہ اپنی مرضی سے حاصل نہیں ہو سکتا، اپنے شوق سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے اور صحابیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی لوگوں نے۔ امام سنابی ہی بڑے معروف ہیں، تابعی ہیں، انہوں نے رخت سفر باندھا، اپنے علاقے سے نکلتے ہیں، کئی دن کا سفر کیا۔ مقصد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ سفر کے لیے نکلتے ہیں، وہاں پہنچے مدینے میں، اور وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا، کس سے پوچھا؟ سب سے پہلی ملاقات ہوتی ہے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ جن سے روایت ملتی ہے کہ نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز اس کی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ وہی صحابی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے ملاقات ہوتی ہے اور امام سنابی ہی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ بتاؤ، مجھے ملنا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر، بڑا سفر کر کے آئے ہیں، لیکن سیدنا عبادہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ آئے تو ہو، لیکن ایک ہفتہ پہلے امام الانبیاء دنیا سے جا چکے اور وفات ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک ہفتہ پہلے، یعنی ایک ہفتہ وہ لیٹ ہو گئے، صحابیت کا درجہ نہیں ملا۔ سوید بن غفلہ رحمہ اللہ، وہ بھی بڑے تابعی ہیں، بڑی عمر کے اندر، عمر رسیدہ ہیں، انہوں نے کہا صحابیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے سفر باندھتا ہوں۔ بیٹوں نے منع کیا، کہا کہ یہ آپ کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ آپ اتنا سفر کر کے جائیں۔ کہا نہیں، میری یہ خوشی ہے اس میں کہ میں امام الانبیاء سے ملوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھے نصیب ہو۔ سفر کیا، مدینے پہنچے، دیکھا کہ لوگوں کا ایک جھمگٹا ہے، لوگوں کا ایک گروہ ہے، وہ آ رہا ہے، رش لگا ہوا ہے لوگوں کا۔ میں نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور مجھے پتہ بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ اکبر، انہوں نے کیا کہا؟ ابھی ابھی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سپرد خاک کر کے لوٹ رہے ہیں، ابھی ابھی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنا کرا رہے ہیں، یہ صحابہ نے کہا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابیت کا جو رتبہ اور درجہ ہے یہ اللہ کا انعام ہے۔ جو صحابی بن گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا، اس سے نوازا۔ کوئی اپنی کوشش اور محنت سے صحابی نہیں بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی سے اس لیے صحابی بنے۔ تو عزیزان من، ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کر کے اس کے بعد میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، موضوع کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے صحابہ پر طعن کرتا ہے، من سب اصحابی، جو میرے ساتھی کو برا بلا کہتا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانیت کی اس پر لعنت ہے۔ اور یہ مقام میرے پیغمبر نے بیان کیا صحابی کا، فرمایا کہ لا یزالون بخیر ما دامکم من رآنی وصاحبنی، اس وقت تک امت پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، رحمت کا سایہ ہوگا، جب تک میرا ایک ساتھی بھی ان کے اندر موجود ہوگا، ایک ساتھی بھی، اس وقت تک وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اپنے ساتھیوں کے لیے، یہ دلائل، یہ براہین، واضح ثبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ وفادار تھے۔
اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کون سے صحابہ ہیں جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں؟ افضل الصحابتی اہل الحدیبیہ، سب سے زیادہ فضیلت والے وہ شخص ہیں جو حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے۔ حدیبیہ کا کنواں، وہاں پر صحابہ کو اور امام الانبیاء کو روک دیا گیا تھا، روک دیا گیا کہ ہم آگے نہیں جانے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ عمرۃ القضاء، بعد میں عمرہ کیا گیا، یہ موقع تھا، روک دیا کفار نے اور وہاں پر صلح ہوئی۔ یہ سب سے افضل ترین صحابہ ہیں۔ کتنے تھے؟ 1400 یا 1500 ان کے درمیان صحابہ تھے، جن سب نے بیعت کی تھی کہ ہم سیدنا عثمان کا بدلہ لیں گے۔ حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، ایک افواہ تھی، لیکن سب نے کہا ہم بدلہ لے کر پھر واپسی جائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے جو بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بیعت لے رہے ہیں، عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ صحابہ اکرام بیعت کے لیے ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کے بدلے میں بیعت کا ہاتھ رکھتا ہوں، یعنی اس بیعت کے اندر عثمان بھی شریک ہے۔ یاد رکھنا یہ فضیلت کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ وہ عظمت والے ساتھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے پروردگار سے راضی ہو گئے۔ دنیا کے لوگوں کو دیکھا جائے، یہ سارے مراحل گزرنے کے بعد دنیا کے اندر جب دنیا سے فوت ہوں گے، اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو جھیلنے کے بعد، اس کے بعد اٹھیں گے، پھر قیامت کا مرحلہ ہے، وہاں 3 بڑے مرحلے ہیں، ان کو کراس کرنے کے بعد پل صراط کا مرحلہ ہے، پل صراط کو کراس کرنے کے بعد جب کامیابی ان کو ملے گی تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اس جنت میں داخلہ جب مل جائے گا، اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا مجھے یہ تو بتلاؤ اب تمہیں کس نعمت کی ضرورت ہے، اب تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہیں گے اللہ سب کچھ مل چکا، ہمیں کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو اب بہت بڑی نعمت تمہیں دینے والا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ وہ حیران ہو جائیں گے اب کون سی نعمت ملنے والی ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا آج کے بعد تم سے کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد ہمیشہ کے لیے میں تم سے رضامندی کا اعلان کرتا ہوں۔ یاد رکھنا صحابہ اکرام وہ عظیم ہستیاں ہیں، چلتے پھرتے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن پوری کائنات کے دیگر لوگ وہ سارے مراحل کراس کر کے جب جنت میں داخل ہوں گے پھر اعلان ہوگا، لیکن صحابہ کے لیے زمین پر چلتے پھرتے یہی اعلان۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے اور اہل الحدیبیہ کی عظمت ہے کہ ان کو دنیا کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کی رضامندی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی گواہیاں دی۔ ایک تو فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا، یعنی صحابہ کے ایمان کی گواہی، ایمان کی گواہی دی۔ اور آج ایسا طبقہ موجود ہے جو کہتا ہے نعوذ باللہ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد تو موجود تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے،
کچھ کے بارے میں کافر کا نعوذ باللہ فتویٰ لگاتے ہیں، مرتد کا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل یہ بتلا دیا، وحی کر کے یہ بتلا دیا، وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان موجود ہے۔ یہ گواہی بھی اللہ نے اسی آیت کے اندر دے دی کہ ان کے دلوں کے اندر بھی سچ موجود ہے، ایمان موجود ہے، دین موجود ہے، اسلام موجود ہے، ان کے اندر کوئی بھی منافقت نہیں ہے، اور پھر ان کے ایمان کی بھی گواہی اللہ نے دے دی۔ یہ اہل الحدیبیہ ہیں، جو حدیبیہ کے موقع پر 1400-1500 صحابہ تھے۔ پھر افضل ترین کون ہیں؟ ان سے بھی زیادہ افضل، وَأَفْضَلُ أَهْلِ الْحُدَیبِیَّةِ أَهْلُ أُحُد، حدیبیہ میں سے سب سے افضل ترین وہ ہیں جو احد کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک بہت بڑی آزمائش بھی آئی تھی مسلمانوں پر، جو احد کی جنگ کے اندر شریک تھے، وہ حدیبیہ والوں میں سے بھی چن لی اللہ تعالیٰ نے، ان سے بھی زیادہ افضل ترین ہے۔ اور ان کا مقام کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا جو کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو گئے، اب یہ جنت میں جا رہے ہیں، ان کو مقام اور مرتبہ مل چکا، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل چکا، یہ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ لیکن فرمایا کہ ان کو ایک دفعہ جہنم دکھائی جائے گی، جنتیوں کو ایک دفعہ جہنم دکھائی جائے گی، لے جایا جائے گا جہنم کے پاس، اور کہا جائے گا اگر تم لوگ یہ اعمال نہ کرتے، سیدھے راستے پر نہ چلتے، دین پر نہ چلتے، امام الانبیاء کی پیروی نہ کرتے، جو اللہ کے احکامات تھے ان کو نہ مانتے، تو کیا ہوتا تمہارا انجام؟ تمہارا انجام یہ ہونا تھا کہ تم سب کو جہنم میں جانا پڑتا۔ لیکن امام الانبیاء نے اہل احد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، احد والے تو وہ ساتھی ہیں میرے کہ ان کو جنت کا اعلان ہونے کے بعد جہنم ایک دفعہ بھی دکھائی نہیں جائے گی۔ یہ احد والوں کی فضیلت ہے۔ آج کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ امام الانبیاء کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ساتھ نہیں چھوڑا تھا، آگے چل کر میں بیان کروں گا جب موقع آئے گا کہ وہ بھی ساتھ تھے امام الانبیاء کے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایک ایک مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اور پھر احد والوں کے بعد فضیلت والے کون سے ہیں؟ احد والوں سے بھی زیادہ فضیلت والے، وَأَفْضَلُ أَهْلِ أُحُدٍ أَهْلُ بدر، اہل احد سے بھی افضل لوگ اہل بدر ہیں، جو 317 یا 313 تھے۔ یہ اہل احد سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل بدر کا معرکہ ہونا ہے، آج بدر کی رات ہے، سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، کیسی عظیم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ ساری کی ساری میری جمع پونجی ہے، میں نے ان پر محنت کی اور ان کو دین کی تعلیم دی، اے اللہ اگر یہ لشکر ختم ہو جاتا ہے، اگر کفار کے مقابلے میں ان کو شکست ہو جاتی ہے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جن پر محنت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلاسا دے رہے ہیں، کہتے ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے جا رہے ہیں۔ جب معرکہ ہوتا ہے، معرکہ ختم ہوتا ہے، یہ پیغمبر جو رات کی تاریکی میں آنسو بہا رہے ہیں اپنے رب کے سامنے، آج معرکہ ختم ہونے کے بعد، غزوہ ختم ہونے کے بعد صحابہ دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں،
پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرا رہے ہیں آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ان بدریوں کی طرف دیکھا، یہ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، پھر رہے میدان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کر دیکھا، جھانک کر دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدریو آج کے بعد جو چاہے کرتے رہنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو، جو اعمال کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں اتنا بڑا اعلان ہوا؟ یہ بدریوں کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ روزے کی حالت میں جہاد کے لیے نکلے تھے۔ 2000 جو اسلحے کے ساتھ لیس تھے ان سے نہیں ڈرے، اپنے رب کی امید لے کر اپنے رب کی ذات میں میدان میں اتر پڑے، روزے کی حالت میں جہاد کیا، تلواریں چلائی۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا آج کے بعد جو عمل کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، قد غفرت لکم۔ اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جھانک کر دیکھا، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی جھانکنے کی۔ یہ بھی بدریوں کی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کو جھانک کر دیکھا۔ اس کے بعد کون ہے فضیلت والے؟ وَأَفْضَلُ أَهْلِ بَدْرٍ الْعَشْرَةِ، اہل بدر سے بھی زیادہ فضیلت والے 10 صحابہ اکرام ہیں، بڑے معروف وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں ان کو جنت کی بشارت سنائی تھی، جنتی ہونے کا اعلان کہا تھا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جنت کا اعلان کیا، نام لے لے کر 10 صحابہ کا نام لیے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہی حدیث اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ جنت میں۔ وہ ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ یاد کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے کہ ایک ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، چوتھا ہو گیا۔ جب حدیث مکمل ہوئی تو کتنے ہوئے؟ 9 ہوئے۔ کہا کہ استاد محترم آپ نے تو 9 نام لیے ہیں لیکن عشرہ مبشرہ تو 10 ہیں۔ کہا کہ اگر تم لوگ سوال نہ کرتے تو میں جواب نہ دیتا۔ ان 10 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھی شامل کیا تھا، اور آپ نے فرمایا وَسَعِيدٌ بن زید فی الجنہ، سعید بن زید بھی جنتی ہے، وہ 10واں خوش نصیب میں ہوں۔ تو یہ عشرہ مبشرہ، ان کے فضائل مناقب بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن ہمارا بیان مقصد یہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں کہ جو بدریوں سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور ان کے بعد کون ہیں؟ ان کے بعد وَأَفْضَلُ أَهْلِ الْعَشْرَةِ وَأَفْضَلُ أَهْلِ الْعَشْرَةِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، ان میں سے بھی زیادہ فضیلت والے خلفائے راشدین ہیں۔ 4 خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 صحابہ خلفائے راشدین فضیلت والے، مقام و مرتبے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گواہی دے دی کہ میرے جو خلفائے راشدین ہیں، 4 خلفائے راشدین ہیں، یہ چاروں حق پر ہوں گے، میری سنت پر، میرے طریقے پر ہوں گے۔
اس لیے ان کے طریقے کو بھی لینا ہے، میرے طریقے کو لینا ہے۔ یہ 4 صحابہ خلفائے راشدین، ان کے فضائل و مناقب بڑے اعلیٰ ہیں، بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ان کی فضیلت کے اندر کچھ اشعار ہیں، کچھ اشعار جو پنجابی زبان میں ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ ان کی فضیلت کیا ہے۔ جیڑا حق نہیں مندا ہے درنو، او دین یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین نے نہیں آیا، شیطان لعین تے نہیں آیا۔ جیڑا شخص عمر دا منکر ہے، او بشر دے دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشہور تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ یقیناً سیدنا حیدر کرار، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم، ان سب کے مناقب فضائل ہر اہل سنت جانتا اور مانتا ہے۔ جو نہیں جانتا، جو نہیں مانتا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ جو نہیں جانتا حیدر کو نہیں مانتا، اس کا ایمان نہیں۔ جو نہیں جانتا نہیں مانتا صدیق کو، اس کا ایمان نہیں۔ جو نہیں جانتا نہیں مانتا غنی کو، اس کا ایمان نہیں۔ جو نہیں جانتا نہیں مانتا فاروق کو، اس کا ایمان نہیں۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے، ہم تو حیدر کو بھی اپنا کہتے ہیں، صدیق کو بھی اپنا کہتے ہیں، غنی کو بھی اپنا کہتے ہیں، فاروق کو بھی اپنا کہتے ہیں۔ یہ چاروں اللہ کی قسم ہمارے ہیں، یہ چاروں کیا سارے صحابہ ہمارے ہیں۔ جو ان کو نہیں مانتا، ان کے فضائل اور مناقب کو، ان کے درجات کو نہیں مانتا، ان کے طبقات کو نہیں مانتا، یقیناً وہ ایمان کامل والا نہیں ہے۔ درجات اور طبقات بھی صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اب آئیے آخری فضیلت، وَأَفْضَلُ خُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ ان تمام صحابہ میں افضل ترین، امت کا اجماع ہے، صحابہ کا بھی اجماع ہے کہ افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جاؤ دنیا کو چیلنج ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ویسے تو بہت فضیلتیں ہیں، لیکن یہ فضیلت اعلیٰ اور عظمت والی جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم، صدیق تو وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں کہ جس کی 4 نسلیں صحابیت کے درجے کو پہنچی۔ 4 نسلیں کیسے؟ ابو قحافہ سیدنا صدیق کا والد مسلمان ہوا۔ کیا کہنے سیدنا صدیق کے والد کے؟ میں آیا تو بزرگوں نے کہا کہ پوری رات بیان کرتے رہو، آج ہم نے آپ کو پوری رات دے دی۔ ایک طرح سے خوشی ہوئی اور دوسری طرح سے غم بھی لاحق ہوا۔ غم اس بات کا ہوا کہ کیوں نہ کسی نوجوان نے یہ جملہ کہا، کیوں نہ کسی جوان نے یہ جملہ کہا۔ یقیناً ہمارے بزرگ دین سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے، مسجد کے اندر زیادہ ٹائم دینے والے، لیکن افسوس کہ نوجوان جوان اس دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہے۔ یہ بات مجھے کیوں یاد آئی؟ اس لیے یاد آئی کہ ابو قحافہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابو قحافہ کون ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عظیم الفاظ کہے۔ سیدنا صدیق ابو قحافہ کو لے کر آتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسلام لانے کے لیے، اللہ اکبر، امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صدیق بزرگوں کو کیوں تکلیف دی تھی، ہم خود چلے جاتے، قربان جائے ان کی فضیلت پر۔ ایسی فضیلت کے امام الانبیاء نے فرمایا کہ بزرگوں کو کیوں تکلیف دی، ہم خود چلے جاتے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے ابو قحافہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوسرے صحابہ بھی آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس بزرگ کو تکلیف کیوں دی، میں خود چلا جاتا۔ یہ کون ہے؟ یہ صدیق کے والد ہیں۔ جاؤ ایسی فضیلت لے کر آؤ۔ صدیق وہ ہیں جس کی 4 نسلیں صحابی میں شامل ہیں۔ ابو قحافہ بھی صحابی، ان کا بیٹا ابو بکر صدیق بھی صحابی، ان کا بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی، ان کا بیٹا محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی۔ یہ چاروں صحابی کے درجے کو پہنچے، ایسی فضیلت کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا نمبر بھی ان کا ہے۔ آج ایک طبقہ اعلان کرتا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ اضافہ اپنی مرضی سے اذان میں بھی کر دیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ زبان پر چڑھا دیا، اور صدیق کی صداقت کا انکار کر دیا۔ جو صدیق کی صداقت کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ جو فاروق کو نہیں مانتا، اس کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہی نہیں۔ صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ آج حدیث سنا دو، آپ بڑے حیران ہوں گے، بڑے واضح دلائل، بڑے واضح دلائل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بڑا معروف ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آئے، بیٹا بھی تیار ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا والد اللہ کا پیغمبر ہے، اس نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب سچا ہے۔ انبیاء کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، لغو نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، بڑی اہم دلیل ہے، غور کرنا۔ یہ صدیق کے پہلے نمبر ہونے پر بڑی دلیل ہے۔ ہم علی کی شان کو بھی مانتے ہیں، عثمان کی شان کو بھی مانتے ہیں، عمر فاروق کی شان کو بھی مانتے ہیں، لیکن کسی صحابی کو پہلا درجہ اور پہلا نمبر نہیں دیتے، اس لیے کہ امام الانبیاء نے بھی پہلا درجہ ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کنویں پر کھڑا ہوا، میں پانی نکال رہا ہوں ڈول کے ذریعے۔ آپ نے فرمایا میں پانی نکالتا گیا حتیٰ کہ میں تھک گیا۔ جب میں تھک گیا تو میرے برابر میں صدیق کھڑے ہیں، میں نے ڈول صدیق کے حوالے کر دیا، ابو بکر صدیق۔ ابو بکر نے 2 ڈول نکالے۔ اللہ اکبر، کتنی سچائی ہے اس حدیث کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح اشارہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے 2 ڈول نکالے اور پھر وہ ڈول عمر کے حوالے کر دیا، اور ابو بکر صدیق کی خلافت کے 2 سال تھے، صرف 2 سال خلافت کر سکے، اس کے بعد دنیا سے رحلت فرما گئے۔ کتنی واضح دلیل ہے۔ پھر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے عمر کو دیا، اور جب عمر نے پانی نکالنا شروع کیا تو میں نے دیکھا مشرق اور مغرب سے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں پانی لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر کی خلافت پر بھی دلیل، دوسرے نمبر کی خلافت پر بھی دلیل، اور اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ مشرق اور مغرب سے لوگ آئے
پانی حاصل کرنے کے لیے یقیناً فتوحات عمر فاروق کی مشرق اور مغرب تک، اور عمر فاروق کے دور میں مشرق و مغرب تک مسلمان پھیل گئے۔ یہ واضح اور صحیح دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت سے کہا، علالت کے دن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس وقت کیا تھا؟ اس وقت مال غنیمت بھی نہیں تھا، ہر وقت تو موجود نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے کہا کہ جا بعد میں آنا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں چلی جاؤں، بعد میں آؤں، آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِنِي فَأْتِ ابا بکر، اگر مجھے نہ پائے، میں نہ ہوں، تو ابو بکر کے پاس آنا۔ یاد رکھنا، بیت المال، مال غنیمت ہر اس شخص کے پاس ہوتا ہے جو وقت کا خلیفہ اور حکمران ہوتا ہے، اس کا انچارج بھی وہ ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنے والا بھی وہ ہوتا ہے، اور اس کے مصارف کو بھی طے کرنے والا وہ ہوتا ہے جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اندر بھی واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر جو آج میرے پاس کنٹرول ہے مال غنیمت کا، اگر میں نہ ہوں تو یہ بیت المال اور مال غنیمت کا کنٹرول ابو بکر کے پاس ہوگا، اس کے پاس آنا اور اس سے طلب کرنا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا پہلا نمبر ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت جو ابو بکر صدیق کی ہے آج مسلمان نہیں مانتے، یہ تو کافر بھی مانتے تھے، یہ تو کافر بھی مانتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی ابو بکر کی یہ صدیق، یہ جو شان ہے وہ مانتے تھے کہ ابو بکر کا نمبر پہلا ہے، عمر کا نمبر دوسرا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا تھا کہ میں آگے چل کے یہ بات ذکر کروں گا۔ احد کے موقع پر بعض لوگوں کو یہ گمان ہے اور باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، آزمائش ضرور تھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ جب اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا تو کس کے اندر جرت اور طاقت ہے کہ وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے کہ احد والوں نے غفلت کی اور احد والے نعوذ باللہ انہوں نے غلطی کی اور ہمیشہ کے لیے ان کو غلط کہنا۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، پھر تو اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس موقع پر کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سیدنا ابو بکر ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں۔ ابو سفیان نے للکارا، اس وقت مسلمان نہیں تھے ابو سفیان، اس نے للکارا اور کہا کہ افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہیں؟ یہ کیوں کہا؟ کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لیڈر بھی یہی ہے، اگر دنیا سے اس وقت چلے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھتے کہ ہماری پکی جیت ہوگی۔ اس نے یہ اعلان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش، جواب نہیں دینا، جواب نہیں دینا۔ ابو سفیان خوش ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ لوگوں، ان کے اندر محمد نہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتا ہے افیکم ابو بکر، اس وقت کافر تھے، اس وقت کمان کافروں کی ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت کے لوگ جو تھے مشرکین تھے یا کافر، وہ بھی سمجھتے تھے اگر محمد عربی علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کا نائب اور ان کے مسند پر بیٹھنے والا، اس کے بعد خلیفہ بننے والا وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واضح دلائل موجود ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائے لوگوں کو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ابو بکر نرم مزاج ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اس پر گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا ارحم بامتی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ اگر نرم مزاج ہے تو ابو بکر ہے۔
واشد فی امر اللہ، عمر اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر ہے، واسکہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے، واقضاہم علی، اور سب سے زیادہ فیصلے کا اختیار یعنی بہتر فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میری امت کا سب سے زیادہ میراث کا معاملہ جاننے والا زید بن ثابت ہے، اور میری امت کا سب سے زیادہ وہ شخص جو امین ہے، سب امتوں میں امین ہوتے تھے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسائل کو جاننے والے معاذ بن جبل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ابو بکر نرم گوشہ رکھتے ہیں، نرم مزاج ہیں، پھر بھی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار منع کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی ہوش آیا آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو۔ حیران ہوں گے، ایک ابو داؤد کی روایت ہے، غالباً ظہر کی نماز تھی، سیدنا عمر نے پڑھا دی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوبارہ لوگوں کو کہو ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ اس سے یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوئی، بلکہ یہ سمجھانا مقصد تھا کہ ابو بکر بعد میں خلیفہ بننے والے سب سے پہلے، یہ مقصد تھا۔ اور احد کے موقع پر یہ دوسرا سوال تھا ابو سفیان کا، کیا ابو بکر تمہارے اندر موجود ہے؟ خوش ہو گیا، جواب نہیں ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دو، خوش ہو گیا، کہا ابو بکر بھی گیا۔ پھر سوال کرتا افیکم عمر، اس کو بھی معلوم تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی لیڈر بنے گا تو عمر ہوگا۔ مشرکین مکہ کے بعد بھی ترتیب وہی تھی، ترکیب وہی تھی جو تمام امت کا اجماع ہے، تمام صحابہ بھی اسی ترتیب کو مانتے تھے، اور تمام امت کے محدثین بھی اسی ترتیب کو مانتے تھے، آج تک اجماع ہے۔ جواب نہیں ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دینا، جواب نہیں ملا تو وہ سمجھ گیا کہ عمر بھی نہیں رہا، خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس نے نعرہ لگایا، اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لہم لکم، کہا کہ ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ عزا کون تھا؟ ان کا بت تھا، یعنی جس نے ہمیں عزت دی، تمہارے لیے عزا نہیں، کاش تم بھی عزا کو مان لیتے، آج تم جیت جاتے ہم سے، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے خاموش رہے، اپنے ساتھیوں کی ذات کے لیے خاموش رہے، لیکن یہاں پر گستاخی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کے شان میں۔ یہاں شرک کا معاملہ آ گیا۔ لوگوں، آج لواری کے اندر حج ہوتا ہے، آج کلندر شعبان میں حج ہوتا ہے، یہ اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کو چیلنج ہے، اللہ کے گھر کو چیلنج ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہو، سب سے زیادہ اگر اہم معاملہ ہے تو اللہ کی ذات کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ کی گستاخی ہوتی ہے، کچھ دن قبل ایک بدبخت نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس نے گستاخی کی تو اس وقت بھی لوگ خاموش رہے، اور خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، جس کا نام تھا عمر جلیل۔ اس نے بھی نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کی، آج تک آزاد گھوم رہا ہے۔ اور اہل توحید نے الحمدللہ، اہل الحدیث نے پورے پاکستان کے اندر احتجاج کیا، ہر علاقے کے اندر۔ اس وقت بڑی حیرانگی ہوئی، جو اللہ سے، جو پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ظاہر نہیں تھے، لیکن الحمدللہ اہل الحدیث کو یہ اعزاز ملا کہ سارے کے سارے احتجاج میں تھے، ہر علاقے میں کال دے دی گئی کہ احتجاج کرو، اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ اس بدبخت کو، جو مصنف بھی تھا، بڑا معروف تھا، لیکن اس کو چھپنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو
تو یاد رکھنا، اللہ کی شان میں گستاخی ہو تو امام الانبیاء نے برداشت نہیں کرنی، تو اس کے امتیوں نے بھی برداشت نہیں کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تیری آواز بڑی بلند ہے، اس کو ذرا جواب دے، اس کو ذرا جواب دے۔ اس نے کہا ہے کہ تمہارے لیے عزا نہیں ہے، یعنی اس نے شرک کیا، توحید کی غیرت دیکھیے۔ امام الانبیاء نے کہا کہ عمر اس کو جواب دے۔ جواب میں بتلاتا ہوں، نعرہ میں بتلاتا ہوں، لگانا تو نے ہے۔ سیدنا عمر کھڑے ہوئے جواب دینے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ان کو کہا لنا مولانا ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، ہمارا مولا اللہ رب العالمین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دلوایا۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ جو ترتیب ہے امام الانبیاء بتلا گئے ہیں۔ ترتیب کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، قربان جائیں اللہ کی ذات پر جس نے فیصلے ایسے کر دیے کہ رہتی دنیا کے لیے وہ فیصلے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، آئندہ خبروں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی سے بھی یہ کہلوا دیا کہ ابو بکر کا نمبر پہلا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح ترین حدیث۔ سوال کرتے ابا جان ای الناس خیر، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے لوگ ہیں، ان سب سے زیادہ خیر والا بہترین شخصیت کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا سب سے زیادہ عظیم شخصیت اور بہترین شخصیت ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ نے پیغام دے دیا، اگر کسی نے نہیں ماننا تو نہ مانے۔ 1400 سال قبل امام الانبیاء نے کئی فرامین جاری کر دیے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن میں بھی تذکرہ۔ کسی نے نہیں ماننا تو نہ مانے، لیکن ابو بکر کا نمبر پہلا ہے۔ کوئی اعتراض کرے گا تو میں کہنے کے قابل ہوں کہ جس شخصیت کو تم اپنا رہنما لیڈر مانتے ہو، اس نے بھی تو کہا سب سے پہلا ابو بکر۔ جس شخصیت کا نعرہ تم لگاتے ہو، اس نے بھی کہا سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا۔ کہا ابا جان اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد عمر ہے۔ سیدنا علی کا انداز دیکھیے جواب دینے کا، مختصر جواب۔ کہا کہ ابو بکر، پھر کہا عمر۔ بچے نے سوال تبدیل کر لیا، کہا اگر میں ابھی کہوں گا کہ پھر کون، تو میرا والد نام لے لے گا عثمان کا، اس لیے کہا ابا جان اس کے بعد تو آپ ہیں۔ کہا میں نے خود کہہ دیا اس کے بعد تو آپ ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، اس کے بعد بھی میں نہیں ہوں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اللہ کی قسم سیدنا علی کے خطبات پڑھیے، سیدنا علی کے فرامین پڑھیے، تو ہر جگہ پر سیدنا علی نے ابو بکر کا دفاع کیا ہے۔ سیدنا علی تو وہ ہیں جس نے عثمان کے لیے اپنے بیٹوں کو پیش کر دیا تھا۔ سیدنا علی تو وہ ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ ابو بکر سب سے زیادہ بہادر شخصیت ہے، سب سے زیادہ۔ سوال کیا سب سے زیادہ اس امت میں کون ہے بہادر؟ لوگوں نے کہا سب سے زیادہ تو آپ ہیں، شیر خدا ہیں۔ اللہ اکبر، آپ تو وہ ہیں جس نے خیبر میں مرحب سے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں تو وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا، اور میں اس شیر کی طرح ہوں، اگر دشمن کے سامنے آ جاؤں تو میرا دشمن لرزا جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ اور وار کیا، مرحب کو گرا دیا، کہا آپ تو شیر خدا ہو۔ کہا نہیں، میں شیر خدا آپ لوگوں کی نظر میں، لیکن میری نظر میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہیں، جس نے اس وقت امام الانبیاء کا دفاع کیا تھا جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے، اور میں اس وقت عمر کا چھوٹا تھا، اور مشرکین مکہ کے سامنے آ گئے، حتیٰ کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ اور اس وقت ابو بکر نے کہا تھا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو؟
جو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ عزیزان من، یہ جو میں نے گفتگو کی، ساری گفتگو کے اندر دیکھا جائے تو ہر طبقے کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو یہ بڑی طویل گفتگو ہے، پوری زندگی بندہ بیان کرتا رہے پھر بھی ناکافی ہے۔ تو ناممکن، ناکافی بات ہے کہ صحابہ اکرام کی شان کو بیان کیا جائے۔ میرا مقصد تھا صحابہ اکرام کے طبقات کو بیان کرنا، تو پھر ایک دفعہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ افضل ترین، دوسری طرح سے پہلے ہم نے صلح حدیبیہ سے شروع کیا تھا، لیکن اب پہلے نمبر سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ افضل ترین اس امت کے سیدنا ابو بکر صدیق، لیکن اس امت کے نہیں بلکہ پوری کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد یہ بھی دلائل موجود ہیں کہ انبیاء رسل کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ترین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر خلفائے راشدین، پھر دیگر جو 3 خلفائے ان کا مقام ہے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اس کے بعد خلفائے راشدین، اس کے بعد عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، اس کے بعد اہل البدر، بدر میں شریک ہونے والے، اس کے بعد اہل احد کی جنگ اور غزوے میں شریک ہونے والے، اس کے بعد اہل الحدیبیہ، حدیبیہ کے کنویں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرنے والے۔ آخری بات درس کی ذکر کر دوں کہ یہ سارے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ خالی باتیں ہیں، پوری امت ایک طرف ہے، کچھ لوگوں کی باتیں ہیں کہ صحابہ اکرام آپس میں نہیں بنتی تھی ان کی، صرف ایک واقعے کی آڑ میں سارے صحابہ پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے صحابہ رحماء بینہم، یہ وہ شخصیتیں تھیں جو آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے، کافروں کے لیے بڑے سخت تھے۔ یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے کلام اقدس میں دی ہے، فرما دیا کہ سب سے زیادہ اگر کائنات میں کوئی محبت کرنے والے آپس میں تو وہ صحابہ اکرام ہے۔ اور آگے چل کر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں جن کی گواہیاں تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں، یہ تو وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی گواہیاں، جن کی مثالیں پچھلی امتوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام کا تذکرہ پچھلی امتوں میں بھی ملتا ہے کہ ان کی شان اور فضائل کو تورات اور انجیل میں بھی بیان کیا گیا۔ امام الانبیاء کے صحابہ کی شان پہلی امتوں میں بھی بیان ہوئی۔ اللہ کی قسم ان کی شان کو بیان کیا جائے تو وقت کم ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے پھر بھی ان کے مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی شان کو سمجھنے اور انہی کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انہی کا طریقہ کامیابی ہے، ہدایت ہے۔ تو یہی گفتگو کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔